ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ تقریب پراپرٹی کے حوالے سے ایک سوسائٹی کو منصر شہر کے اندر اس کا تعارف بھی ہے اور اذان مارکیٹنگ آفس اس کو ڈیل کر رہا ہے۔ یقیناً یہ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہماری دعا ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور میرے سامنے تشریف فرما تقریباً اکثر افراد ایسے ہیں جو پراپرٹی کے حوالے سے منسلک ہیں، اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں۔ اسی کے متعلق دو چار باتیں عرض کروں گا، وقت بھی مختصر ہے۔ کہ یہ انسان اس دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ مقصد تو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں دیا ہے، اب وہ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف عبادت کے اندر محدود ہو جائے۔ وہ دین معاملات کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے، اخلاقیات کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے، معاشرت کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے۔ تمام شعبے مل کر یہ دین اسلام بنتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو گویا کہ یہ تجارت جو ہے ہمارے دین اسلام سے باہر نہیں ہے کہ آیا یہ ایمان والا یہ سمجھے کہ یہ تجارت میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے یہ تجارت بھی اسی دین جس کا اس نے کلمہ پڑھا ہے اسی کے مطابق کرنی پڑے گی، اور یہی ہمیں حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی شادی کی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور وہ مکہ کی سب سے بڑی تاجر خاتون تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھ کر نکاح کا پیغام بھیجے، اور میسرہ غلام کو ساتھ بھیجا ہے، اور واپس اپنے غلام سے پوچھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا، اور میسرہ غلام نے گواہی دی ہے کہ اس شخص کے جیسا میں نے معاملہ آج تک نہیں دیکھا، ایمانت اور دیانت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اہلیہ بنی اور سارا کا سارا مال آقا کے قدموں میں نشاور کر دیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ مت سمجھیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں صرف محض عبادت سکھائی ہے، تجارت بھی سکھائی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر کیا اور تجارت کی ہے۔ تو آپ حضرات پراپرٹی کے ساتھ منسلک ہیں۔ سچائی، سچ بولنا، یہ ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جھوٹ بولنے والے شخص کو منافق کہا ہے۔ آپ کی ایمانداری کی ابتدا آپ کی زبان کی سچائی سے ہوگی کہ آپ نے سچ بولنا ہے، اور
یہ تو بہت ساری چیزیں آپ جو سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک دو چیزیں اور بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اور بہت سارے حضرات نے یہاں بیان بھی کیا ہے کہ یہ جو سوسائٹیاں ہیں، دیکھیں اس ملک میں ہم رہتے ہیں اور اس ملک کا ہم پر حق ہے، ہم نے اس ملک کا خیال خود رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ جو بھی ہمیں زمین ملتی ہے، اچھی ہے بری ہے، ہم اس پر سوسائٹیاں بنا دیتے ہیں، قانون کو فالو نہیں کرتے۔ حالانکہ اصل اصول یہ ہے کہ سوسائٹی وہاں بنائی جائے جو بنجر علاقہ ہو۔ مولانا طارمان صاحب نے بات کی بنجر علاقہ ہو، لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم زرخیز ایریوں پہ سوسائٹیاں 10 سوسائٹیاں بناتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہم اپنے اپنے مکان توڑیں اور اس میں فصلیں اگائیں۔ آج مہنگائی دیکھ رہے ہیں نا کیسے عروج پر ہے، معاشی حالات کس حد تک پہنچ چکے ہیں آپ حضرات کے سامنے۔ یہ عذاب ہے ہم لوگوں پر، اس لیے نہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ صرف ہماری مسجدیں خالی ہیں، صرف یہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ظلم ہے، ظلم، جھوٹ ہے، ایمانتداری نہیں ہے، خیانت ہے، یہ المیہ ہے اس معاشرے کا۔ پیسے کے بغیر کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے۔ انہیں نہ سمجھو میں بیان کیتا اور پیسے تو کینسر نہ، ایسی بھی نہیں ہے، لیکن معاشرے میں آپ چلے جائیں تو یہی کچھ، یہ المیہ ہے، یہ کون بدلے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ یہ کل پرسوں میں درس دے رہا تھا اور اس میں حدیث آئی، ایک آیت آئی تھی اور آیت کی تشریح میں ایک حدیث آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جس وقت اپنی امت کو پانی پلائیں گے، پیاس سے جس وقت سارے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ بھی آ کے کھڑے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ فرشتے کوڑے مار کر ان کو بگائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شور اٹھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرشتوں سے کہیں گے کیا مسئلہ ہے، کیوں شور ہے، کیوں ان کو پیچھے دھکیل رہے ہیں؟ تو یہ تو میری امتی ہے، انہیں آنے دیں پانی پینے کے لیے، میں حوض کوثر سے اپنے ہاتھ سے انہیں پانی پلاؤں گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا، اے پیارے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امتی نہیں ہے، یہ دعویٰ اسلام کا کرتے تھے، یہ آپ کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن یہ منافق تھے، ان کا عمل جو ہے اپنے دعوے کے برخلاف تھا، ان کی زبان سے بات اور نکلتی تھی، عمل اور تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یہ لوگوں وہ باتیں کیوں کرتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے ہوئے؟ عمل سے کون ثابت کرے گا؟ ایسا نہیں ہے علم کی کمی ہے، قرآن و حدیث ہم تک پہنچا نہیں ہے، پہنچا ہوا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، اور کسی مسلک کے نزدیک کوئی مسلک یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بولو۔ یہ تو متفق میں سے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم کون سے مسلک کی باتیں مانیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آیا کوئی مسلک یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولو؟ سارے کے سارے مسلک اس بات پر متفق ہیں کہ سچ بولو۔ آیا کوئی مسلک کہتا ہے کہ ظلم کرو، کسی کو دھوکہ دو؟ یہ سارے کے سارے مسلک والے کہتے ہیں، سارے فرقے کہتے ہیں کہ ظلم سے بچو، دھوکہ نہ دو، ایمانداری سے کام لو، سچ بولو، قوم کی خدمت کرو۔ تجارت اللہ رب العزت نے اس میں بڑی برکت رکھی، یہ برکتیں ہمیں تب نصیب ہوں گی جب ہم ایمانداری سے اس میں کام کریں گے۔ ایمانداری، ایمان سے ہمارے ایمان کی کمزوری ہوگی کہ جب ہم اپنے تجارت میں ایمانداری سے کام نہیں لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی پارٹنرشپ والے لوگ جب تک وہ اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اگر پارٹنر والوں میں سے ایک کے دل کے اندر بھی کھوٹ پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ یہ آج بھی یہ جو جس آپ بہت سارے پارٹنرشپ ہوں گے، پارٹنر ہو گئے، آپس میں مل کر انہوں نے یہ شروع کیا ہوگا، اس لیے سارے کے سارے پارٹنروں کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ کام کریں، دیانتداری کے ساتھ کام کریں،
نہ لوگوں کو ساتھ دھوکہ دیں، نہ اپنے پارٹنرشپ والوں کو دھوکہ دیں، کسی حوالے سے بھی ایسے محسوس بھی نہیں ہو، اور نیت آپ کی یہ ہوگی کہ ہم لوگوں کو خدمت کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے فرشتے، ایسی فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور وہ فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے کوئی کم تھے؟ انسان میں سے صرف انسانیت اور خدمت نکال دیں تو باقی پیچھے کچھ نہیں۔ یہ تو انسان پیدا ہوا ہے انسانیت سیکھنے کے لیے اور خدمت کرنے کے لیے۔ آپ کی تجارت لوگوں کو خدمت پیش کرے، اور اسی حوالے سے آپ ایک بہترین، یہ جو آپ نے سوسائٹی جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور بہت سارے لوگ ظاہر ہے آپ سے منسلک ہوں گے، آپ کے پاس آئیں گے، آپ ان کو گائیڈ کریں گے، آپ ان کو بتائیں گے کہ اس میں یہ خصوصیات ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ لے کر ساتھ چلیں گے اور لوگوں کے لیے سہولت بتائیں گے کہ ہاں جی اس سوسائٹی میں یہ سہولت ہے، آپ کو یہ سہولت ملے گی۔ تو ظاہر انسان سہولت مانگتا ہے، ویسے بھی فطری طور پہ انسان سہولت پسند ہے، لیکن آپ تمام جتنے بھی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان سے منسلک نہیں ہے، ویسے بھی پراپرٹی کام کرتے ہیں، لیکن ایمانت کو اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا دیں۔ دیکھیں آپ کے کاروبار میں کیسے برکت ہوگی۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف حکومت والے کام کریں گے اور ہماری معاشی حالات بہتر ہوگی؟ نہیں، ہر شخص اپنے حصے کا دیا جلائے، دوسرے پہ بات مت پھینکے، جو تم تک ہے وہ کرو۔ کل کو قیامت والے دن اللہ رب العزت ہر شخص سے اس کی طاقت کے مطابق پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا تھا، تم جس چیز کے مکلف تھے تم نے اس وقت کیا کیا تھا۔ تم حکومت کے ذمہ دار نہیں ہو، تم ریاستی اداروں کے ذمہ دار نہیں ہو، تم جو شخص جس حد تک اختیار رکھتا ہے اس سے پوچھو گی۔ میرے پاس جتنا اختیار ہے مجھ سے پوچھو گی، قبر میں مجھ سے سوال ہوگا، مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو ہر شخص اپنے حصے کا دیا جلائے۔ یہ ملک ایسا ہے، اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت دی ہے، لیکن ہم نہ قدریں، یقین جانے ہم نہ قدریں، قدر نہیں کرتے۔ اور قدر صرف یہی نہیں ہے اب میں زبان سے کہوں کہ ہمیں قدر ہے، جی ہمیں بہت قدر ہے، لیکن جس وقت عمل کی بات آتی ہے، جس وقت ہم اس قوم کی خدمت کی بات کرنے کی موقع آتا ہے تو تب ہمیں قدر بھول جاتی ہے۔ یہ ملک اس میں رہنے والے بسنے والے باسیوں سے ہیں، لوگ نہیں ہیں تو ملک نہیں ہے۔ لوگوں کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر مجھ سمیت کہنے والے بھی اس بات کا محتاج ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں کہنے والا ہوں اور بہت اچھا عمل ہے میرا، نہیں، میں بھی اس بات کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی، حقیقی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان حضرات نے جنہوں نے یہ ایک پروگرام ارینج کیا ہے اور یہ افتتاحی تقریب ہے، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔